الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ روز جمعہ ہے، روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجے گا میرے لیے اس شخص کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی، اس شخص کی شفاعت کرنا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی رسول خدا کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان ریٹرن وہ بھی کچھ نیکی ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے اگر درود و سلام رسول خدا پر بھیج رہے ہیں تو شفاعت کروانا واجب ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں کہ شفاعت کروں گا، نہیں، واجب ہو جائے گی مجھ پر۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ روز قیامت کہ رسول خدا کی شفاعت سے ہم محروم نہ ہوں اور ان کی شفاعت سے ہم مرحوم ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی آل جل فرجہ۔ کل ایک ڈسکشن میں، کیونکہ بعد میں سوال آیا تھا ہمارے پاس، سو بیکاز آف دیٹ یہاں پر وہ آیت مینشن کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ زندگی کے 5 حصے قرآن نے بتائے ہیں۔ there are 5 stages of انسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ has mentioned in the Holy Quran. This is Surah Al-Hadid, chapter number 57, verse number 20۔ 5 stages ہیں۔ اعلموا، جان لو کہ انما الحیات الدنیا، that the life of this world is number 1 لعب۔ لعب is playing، کھیل ہے۔ ولہو، ڈائیورژن، اللہ ہے، ڈائیورژنس ہیں۔ وزینت، یہ دیکھیں فرسٹ اسٹیج ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ کھیل کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، بچے اور ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں، ٹین ایجرز سے پہلے جو آپ کہہ لیجئے، تو لعب اور لہو ہوتے ہیں، یہ 2 ہو گئے۔ وزینتن، تھوڑے سے جوان ہو جائیں تو بال بنا رہے ہوتے ہیں، میک اپ کر رہی ہوتی ہیں جوان۔ صحیح ہے؟ شوڈ آئی سے سم تھنگ اور ناٹ؟ ہمارے پاس تو آخری لیول تک یہ چل رہا ہوتا ہے، اپ ٹو 80 ایئرس تک یہ چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ شاید جوانی میں ہوگا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ آخر تک چلے گا یہ۔ وزینتن، اس کے بعد اگلا اسٹیج ہے وتفاخر بینکم، بوسٹنگ جو ہے، کیا نام ہے، ایک دوسرے کے اندر۔ ہم لوگ، میں کچھی جانتا ہوں، منہ اٹھے اترو کن آئے، ہاں، so I have this much and how much do you have، ہاں، so these are the boasting, so we do this۔ یہ اگلا اسٹیج ہے۔ لاسٹ اسٹیج کا وتکاثر فی الاموال والاولاد، کمپٹیشن ہوتا ہے، انکریز ان ویلتھ اینڈ چلڈرن۔ آپ کو یاد ہے ہارون رشید کا کل کا واقعہ، کہ اس کو مرنے سے پہلے بھی اس کو چاہیے کہ بھائی پیسے کچھ آ جائیں انسان کے پاس۔ تو اموال اور اولاد کے تکاثر جو ہے، یہ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے۔ دس از دا 5th اسٹیج۔ ایک اچھی چیز قرآن نے جب بھی کہا ہے، 4 دفعہ قرآن نے لعب اور لہو کو ڈسکس کیا ہے۔ لعب اور لہو کو جہاں بھی ڈسکس کیا ہے تو وہاں پر ریسٹرکشن لگائی ہے، حصر کیا ہے، جیسے یہاں بھی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی حیات کچھ نہیں ہے مگر کیا ہے، لعب ہے اور لہو ہے۔ یا ایک جگہ کہتا ہے خداوند نے بتایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے مگر، ریسٹرکشن لگائی، إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا ہے۔ یہاں بھی ریسٹرکشن ہے، اعلموا انما ریسٹرکشن لے کر آتا ہے، یہ دنیا صرف یہی ہے۔ دیکھیے پرابلم کیا ہے، جب بھی دنیا کو آپ نے اپنا مرکز سینٹر بنایا ہے، گول آپ نے بنایا ہے، قرآن نے اس کو ایسے کہا ہے، اگر تمہارا گول دنیا ہے تو یہ حال ہے تمہارا۔ لیکن اگر اسے دنیا کو الدنیا مزرعۃ
آخرہ دنیا جو ہے فارم ہے، کھیتی ہے آخرت کے لیے، جو بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے، یہی دنیا خوبصورت ہے۔ تمہارا گول کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہو گئی ہے۔ یہاں پر ایک بات کر لی ہم نے، ایک اور چیز جو ایک سوال ہے کہ مولانا آپ نے شہادت کے بارے میں بات کی تھی کہ شہید سے اوپر کسی کا درجہ شہادت سے اوپر درجہ نہیں ہے، کہ ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ مولانا ہم کہاں شہادت حاصل کریں؟ صحیح ہے، گھر میں کیا کریں؟ ہم اپنے شوہر کو ماریں یا وہ ہمیں مارے؟ دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ شہادت ایسے ہی مل سکتی ہے۔ ایک لیڈی جو ہے وہ کیسے شہادت کا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ تو یہاں پر ام سلمہ سے روایت ہے، شی از دا وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ کمال ہے، کمال ہے۔ کہتے ہیں رسول خدا اگر ایک عورت صحیح ہے اپنے ہسبینڈ کے گھر کے اندر کوئی چیز جو ہے صرف جا بجا کرتے ہیں، موو کرتی ہے، چیز آپ کیا کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اگر یہ کام انجام دیتی ہے لیڈی، تو خداوند متعال اس کی جانب نگاہ کرتا ہے، نگاہ رحمت کرتا ہے۔ اور رسول خدا کہتے ہیں اس کے بعد، اور خدا جس پر نگاہ رحمت کرتا ہے اس سے عذاب خداوند متعال ہٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے بھائی تمہارے لیے تو، اپنی وائف سے کہتے تھے تمہارے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہے، ہمیں تو جہاد کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ وی ہیو ٹو گو ٹو دا بیٹل فیلڈ۔ آپ کا جہاد یہی جھاڑو پوچھا کے اندر ہے۔ یو ڈو دس، یو کین گیٹ دس ثواب۔ فار اس وی ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ ٹو دا بیٹل فیلڈ۔ آپ لوگ کی جو بیٹل فیلڈ ہے وہ کہاں پر ہے؟ آپ کا گھر ہے۔ آپ کنٹینیو کرتے ہیں، جناب ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ کوئی اجر و پاداش نہیں ہے، اس کا کوئی جزا نہیں عورت کے لیے؟ کہ مردوں کے لیے تو اس سے زیادہ اجر و پاداش موجود ہے۔ اب دیکھیں کیا کمال ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا مقام جو ہے ایسے شخص کے برابر ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں کھڑے ہو کے خدا کی عبادت کرتا ہے، شب زندہ داری کرتا ہے۔ اس عورت کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور کہا کہ جو اپنی راہ، خدا کی راہ کے اندر اپنا تمام مال جو خدا کی راہ میں دیتا تھا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب یہ عورت ڈیلیور کرتی ہے بیبی، تو کوئی بھی شخص جو ہے کہ نام اس کے عظمت کو نہیں جانتا ہے کہ اس کو کیا عظمت مل رہی ہے۔ اور جب یہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر دفعہ جب وہ دودھ پیتا ہے اپنی ماں کے سینے سے، جب ہر دفعہ چوستا ہے دودھ کو، تو ایک بندہ آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اولاد اسماعیل سے، خداوند متعال عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بچہ جو ہے دودھ پی کر فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کر اس عورت سے کہتا ہے کہ تیرے گناہ تمام کے تمام معاف ہو گئے، دوبارہ تو زندگی شروع کر۔ یہی نہیں، ایک اور روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، کہ جو شخص راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب نہیں ہے کہ جو گناہ کی کیپیسٹی رکھتا ہے لیکن عفت جو ہے، پاک دامنی کو اپنے سے نہیں چھوڑنے دیتا ہے، پاک دامن ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی ہے کہ گناہ کر سکتے تھے لیکن پاک دامن ہے، حرام ریلیشن شپس نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے موجود ہیں، مرد کے لیے بھی ہیں اور عورت کے لیے بھی یہ موجود ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ایک اور ڈسکشن تھی کہ مولانا آپ تو قبر 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 کر رہے ہیں، مولانا میری زندگی جو ہے گھر کے اندر قبر بنی ہوئی ہے، مجھے وہاں سے جو ہے نجات ملے تو میں قبر کے بارے میں سوچوں گی، گھر کے بارے میں سوچوں گی۔ واٹ کین آئی ڈو؟ بیکاز سم ٹائمس واٹ یو ڈسکس اٹس ویری گڈ، لیکن میری گھر کی جو زندگی ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ تھے ہاشم حداد، سید ہاشم حداد،
آئی بلیو یہ کربلا سے تھے. یہ کون ہے, کون بتا سکتا ہے؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی. ہی واز دا ٹیچر آف آیت اللہ بہجت اینڈ ہی واز دا ٹیچر آف آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان. اور ان کو سلمان فارسی زمان کہا جاتا تھا. اور اگر آپ نجف سے کربلا جب واکنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ جب وادی السلام سے گزر رہے ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ مقام صالح وغیرہ آتا ہے. ہیو یو سین دیٹ؟ ہاں, جسٹ اپوزٹ اسی کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ان کی قبر موجود ہے. ضرور جائیے. آج بھی جو ہیں عرفاء ان کی قبر سے اور علماء ان کی قبر سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب شخصیت تھی. ہی واز دا اسٹوڈنٹ آف آیت اللہ قاضی طباطبائی. ان کے بارے میں یہ عجیب ہے, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آیت اللہ آغا سید ہاشم حداد یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا آیت اللہ قاضی کا, تو میری لائف جو ہے ڈیفیکلٹی گھر کے اندر. کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ لائف میری وائف کی وجہ سے نہیں تھی, میری ساس کی وجہ سے تھی. آپ کہیں گے مولانا آپ تو ساسو ماں کا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں, کچھ بہو کے بارے میں تو کہیے. اٹ ڈپینڈس. ساس بھی بہو بھی جو کچھ بھی ہے خدا بند متعال کو آمنے سامنے رکھیں, صحیح ہے, جو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یعنی میں تھک گیا تھا. کبھی کبھار زبان اس قدر بری تھی تو سرکاسٹک جو طنز کے اندر اپنی بچی کو کہتی تھی کہ ہم نے تمہیں جو ہے ایک فقیر کے ساتھ جو ہے شادی کروا دی, فقیر ہے. ون ڈے یہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو عجیب, میری ساس جو تھیں وہ غصے میں تھیں. اچھا, اس سے پہلے کیا کہا, بولا کہ انہوں نے جا کے آیت اللہ قاضی سے کہا میں تھک گیا ہوں, میں آئی ایم ٹائرڈ, اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو. تو آیت اللہ قاضی نے پوچھا کہ تمہاری بیوی سے تمہارے ریلیشن اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, مائی وائف از ویری گڈ, مائی وائف از ویری گڈ, بٹ آئی ہیو اے پرابلم ود مائی ساسو ماں. یہ بھی پرابلمس بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس کمیونٹی کے اندر. یہ بہت زیادہ, ہسبینڈ وائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تھرڈ پرسن جو ہے شاید ساسو ماں یا کوئی اور ہے, بیچ میں ایشوز آتے ہیں. تو آیت اللہ قاضی نے کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی وائف کو طلاق دے سکو, کیونکہ تمہاری وائف ٹھیک ہے, تمہاری ساس کے ساتھ ایشو ہے. اور پھر آیت اللہ قاضی نے کہا تمہاری جو زندگی, تمہارا جو مقام ہے وہ یہیں سے ہی ہے, اسی گھر سے ہے. یعنی کوئی بھی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو اسی گھر سے تمہیں ملے گا. آیت اللہ قاضی عجیب شخصیت تھے کہ جان رہے تھے ہونے کیا والا ہے. آیت اللہ خوئی کی بھی ملاقات ہوتی ہے آیت اللہ قاضی سے. آیت اللہ خوئی زیادہ عرصہ ان کے اسٹوڈنٹ نہیں, ایک ہی دفعہ گئے, ایک دو دفعہ شاید گئے. اور وہ آیت اللہ خوئی کہتے تھے مجھے افسوس رہا کہ میں نے ان سے استفادہ نہیں کیا, میں ان کے پاس زیادہ نہیں بیٹھا. میں اس زمانے میں عرفان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, اور جو شخص ان کے پاس جاتا تھا اس کا شہریہ بند کر دیتے تھے, شہریہ اسٹائپنڈ. عجب تھا. اور آیت اللہ خوئی کی جب ملاقات ہوتی ہے تو آیت اللہ قاضی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس آگے جا کے کیا ہونے والا ہے, اپ ٹو ہز ڈیتھ, کہ آگے کیا ہوگا. پھر آیت اللہ خوئی کہتے ہیں بس, کیوں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا جنازہ اٹھ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں بس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو, میں اور نہیں سننا چاہتا. بہرحال یہ ایک ایسی شخصیت ہے, کبھی انشاءاللہ ایک پورا لیکچر ان پر رکھ سکتے ہیں آیت اللہ قاضی طباطبائی پہ. تو کہا کہ تمہارا جو کوئی بھی مقام ہے اسی گھر سے ہے, اسی گھر سے تم کوئی مقام حاصل کرو گے. تو میں سمجھ گیا کہ میرے استاد نے جو مجھے کہا ہے میں اس کو فالو کروں گا. میں کہتے ہیں ایک دن میں گھر پر گیا تو میری ساس کا موڈ جو ہے آف تھا, مجھے فاؤل لینگویج سے پکارنا شروع کیا, مجھے گالیاں دیں, اور حتیٰ کہ میری ماں کو گالی دی. تو اس وقت میں سے کنٹرول نہیں ہو سکا, میں نے چاہا کہ میں اپنا ہاتھ بلند کروں میں, لیکن جیسے ہاتھ بلند کرنا چاہا مجھے قاضی طباطبائی کی وہ ایڈوائز یاد آئی کہ یہ مقام جو ہے تمہیں اسی گھر سے ملنا ہے. میں پیچھے ہو گیا, اور کہتے ہیں کہ اس حال میں غصے میں تھا, میں اس حال میں اپنے گھر سے باہر نکلا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک عجیب چیز دیکھی میں نے. وین آئی واز واکنگ آئی کوڈ سی کہ خدا نے جو ہے میرے سامنے سے پردے ہٹا دیا, کہ میرے اندر سے دو پرسنالٹیز جو ہیں کیا نام ہے نکلنا شروع ہوئی ہیں. ایک روحانی پرسنالٹی ہے اور ایک حیوانی پرسنالٹی ہے.
حیوانی پرسنالٹی جدا ہو گئی اور روحانی پرسنالٹی میرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اسپریچول. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اے سید ہاشم حداد تجھے یہ کیا حاصل ہو گیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنی ساس کے پاس آیا، ساس کے ہاتھ جو ہے میں نے بوسہ دیا، اور ساس جو ہے میری ڈر گئی اسے کیا ہوا ہے ابھی تو میں گالیاں دے رہی تھی اور یہ آگے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ تو آپ کو نہیں معلوم آپ کی وجہ سے مجھے کیا مقام حاصل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں پھر ان کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ پیش آنا شروع ہوا، ہیومینٹی کے ساتھ پیش آنا شروع ہوا. اس کے بعد سے میری ساس کا اخلاق بھی جو ہے میرے ساتھ بہتر ہو گیا. یاد رکھیے گا کامیابی کا راز جو ہے، سیکرٹ جو ہے، کامیابی جو ہے خدا کی بارگاہ میں آپ کے گھر سے ہوتے ہوئے جاتی ہے. اس کا راستہ باہر سے نہیں ہے، اس کا راستہ کہاں سے ہے؟ گھر سے. جب تک گھر میں خدا نہیں ہے باہر کہاں تلاش کریں گے؟ گھر کے اندر تلاش کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب یہاں سے اب یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ڈر لگتا ہے بعد میں دیکھیں گے. ہسبینڈ اینڈ وائف 90 ایئرس اولڈ، اور دونوں جو تھے کیا تھے؟ فٹ تھے. آپ ذرا بتائیے کہ ان کی فٹنس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ہیپینس ہو سکتا ہے. ان سے پوچھا گیا، ہسبینڈ سے پوچھا گیا بھائی آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے شادی کرتے وقت ہم نے ایک پیکٹ کیا تھا، پرومس کیا تھا. بولتے جو بھی غلطی کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ سوری کرے گا. اور سوری کا طریقہ کیا ہوگا؟ 5 کلومیٹرز واکنگ کرنی ہوگی. تو یہ ہسبینڈ کہتا ہے سوری مجھے ہی کرنی پڑتی تھی روزانہ، تو 5 کلومیٹر مجھے چلنا پڑتا تھا. تو جب 5 کلومیٹر جب روزانہ چلتا تھا تو آئی واز فٹ. اب وائف سے پوچھا گیا، وائف سے پوچھا آپ کیسے فٹ ہیں؟ یہ واک کر رہے تھے، آپ کیسے فٹ ہیں؟ بولتے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی ٹو میک شور کہ یہ 5 کلومیٹر چل رہا ہے، کسی پارک میں جا کے تو نہیں بیٹھ گیا ہے. زندگی کے اندر ہسبینڈ اور وائف کے اندر بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. کبھی وائف کے ساتھ پرابلم ہے، کبھی ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں. یہ روایت ہے کہ ایک لیڈی جو ہے اس سے عذاب قبر ختم کر دیا جائے گا. آپ کہیں گے بیچاری لیڈی بری تھی، چلیں ہسبینڈ بھی برا ہو سکتا ہے. ہم ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہسبینڈ ہوتا ہے باہر ہوتا ہے غلام علی اور گھر میں آ کے ہو جاتا ہے شیر علی. ساری کی ساری چیزیں گھر کے اندر ہوتی ہیں، باہر غلام علی گھوم رہا ہوتا ہے. یہ بھی مشکلات ہیں. اسی کے اندر جو ہے بیوٹی ہے، اسی کے اندر کمال پہ پہنچنا ہے. یہ روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ڈسکشن شروع کرتا ہوں. رسول خدا سے روایت ہے یہ، ثلاثۃ نساء یرفع اللہ عنہن عذاب القبر. 3 لیڈیز ایسی ہیں جس سے خداوند متعال قبر کے عذاب کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. ہم کب آگے جا کے ڈسکشن آئیں کہ عذاب قبر سخت ترین عذاب ہے، سخت ہے. وحشرہن مع فاطمہ علیہ السلام. اور خداوند متعال اس لیڈی کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ریزریکٹ کرے گا، محشور اس کے ساتھ ہوگی. یعنی کن کے ساتھ ہوگی؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو 2 چیزیں ہیں، قبر کا عذاب ختم ہے اور دوسرا جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوگی. امرأۃ صبرت علی عسر زوجہا. پہلی لیڈی وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی جو انکم کم ہے، فقر کے اوپر، پاورٹی کے اوپر صبر کر جائے. شوہر کے پاس نہیں ہے، کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیڈی جو ہے صبر کر جائے. اس کو زبردستی نہیں کر رہی ہے، فورس نہیں کر رہی ہے. آپ وہ لیڈی فورس نہیں کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے یہاں نہیں، ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا کلچر بن چکا ہے، مٹیریلسٹک لائف ہو چکی ہے کہ ہسبینڈ ہیز ٹو ورک، یعنی 2 جابس جو اس کو کرنی پڑتی ہیں. وہ بیچارہ جاب پر جاتا ہے، جاب پہ آنے کے بعد پھر جاتا ہے کار چلا رہا ہوتا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے. جیسے یو ہیو اوبر اینڈ دیس ٹائپ آف ٹیکسیز آتے ہیں، بیکاز کیونکہ اس کی وائف کی ڈیمانڈس بہت زیادہ ہیں. تو وہ لیڈی کہ جو کم انکم کے اوپر صبر کر جائے تو خداوند متعال عذاب قبر کو ختم کر دے گا. سیکنڈ،
امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، ایک جو ہسبینڈ کا جو برا اخلاق ہے اس کے اوپر صبر کر جائے. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو مقام و منزلت کس وجہ سے ملی ہے؟ کون ہے شوہر؟ حضرت آسیہ کا شوہر کون ہے؟ فرعون ہے. خداوند متعال مقام عطا کر رہا ہے کہ فرعون جیسا شوہر ہے مقام عطا کریں گے. کہ آپ کے شوہر کا اخلاق برا ہے، صبر کر جائیے. دیکھیں آپ کے رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے رائٹس بھی لیجئے، لیکن کچھ جگہوں پر خدا کی خاطر معاف کر دیجئے، خدا کی خاطر، خدا آپ کو ریوارڈ دے گا. تیسرا اور آخری، وَإِمْرَأَةٌ وَهَبَتْ صِدَاقَهَا، اور ایک عورت اپنے مہریے کو اپنے شوہر کو بخش دے. ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پر مہریہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. ایک مولانا تھے، وہ کہہ رہے تھے، ان کی وائف بولتی ہیں، ان کی وائف کہتی ہیں، بولتے تم نے مجھے حدیثیں سنا کے سارا مہریہ معاف کروا دیا. لیکن اگر آپ مہریہ معاف کریں گی اس کا ریوارڈ کس کو ملے گا؟ اس کا ریوارڈ دیکھیں وجہ کیا ہے. ان تینوں چیزوں کے اندر دیکھیں عورت نے اس دنیا میں سختی برداشت کر لی ہے. جب اس دنیا میں سختی برداشت کر لی، اب خدا بھی شرم کھائے گا کہ اسے اب قبر میں جو ہے سختی دے. سارا کا سارا یہاں پر ہے. خدا کی خاطر سختی کو برداشت کرنا سیکھیں. خدا تیری خاطر میں یہ برداشت کر گئی. اگر یہ کانسیپٹ ہو خداوند متعال ریوارڈ دے گا. لیکن اگر ٹٹ فور ٹیٹ ہو، ہاں تم نے ایسا کیا اب میں بھی تمہیں سکھاؤں گی، تو پھر تو کہیں بھی کوئی جو رزلٹ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اگلی ڈسکشن ہماری یہاں پر ہے احتضار کے اوپر. احتضار دا لاسٹ اسٹیج آف لائف. احتضار کے کیا معنی ہے جناب؟ احتضار سکرات. دیکھیں اوکے اٹس اے گڈ ڈسکشن. احتضار اینڈ ناؤ دا آنسر کیم سکرات، agony of death. These are two different things. These are two different things. What is احتضار and what is sakarat? Okay. Yes. جی جی احتضار روٹ ورڈ اس کا حاضرہ حاضر ہونے سے ہے. اب بتائیے کیا معنی ہوگا؟ حاضر ہونا جانتے ہیں اردو میں یا نہیں؟ ٹو پریزنٹ. جی کسی سے پوچھو بھائی احتضار کا مطلب کیا ہے، بولتے جب ہمارے شوہر گھر پر آ جاتے ہیں ملک الموت ہے. احتضار حاضر ہونے کے معنی ہے کہ یعنی موت حاضر ہو چکی ہے، یا یہ معنی کیا گیا ہے ملک الموت جو ہے موت حاضر ہو گئی، یا ملک الموت جو فرشتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں انسان کے پاس، اب اس کی روح نکلنے والی ہے. سکرات الموت اس کو ایگنی آف ڈیتھ کہتے ہیں، جو سختی ہے. سکرات کہتے ہیں سکر سے، سکران سے. یہ سکران یعنی جب انسان انٹاکسیکنٹ ہو جاتا ہے اس کو سکران کہتے ہیں. سکارا وانتم سکارا، کہ جب انٹاکسیکنٹ ہو تو نماز سے قریب نہ جانا. یعنی اتنی سختی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ وہ انٹاکسیکنٹ جیسے پرسن ہوتا ہے، انٹاکسیکیشن کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ میں سکرات الموت پہ بات کروں گا کہ حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے اتنی سختی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب مردہ جب مر رہا ہوتا ہے، جب اس کے انسان مر رہا ہوتا ہے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ موو نہیں کر سکتا ہے. تو روایت میں آیا کہ اسے یہ سمجھانے کے اسے باندھ دیا جاتا ہے. اگر اسے باندھا نہ جائے، یعنی وہ فرشتے ایسا کام کرتے ہیں، تو یہ بہت تڑپے گا. آپ نے مچھلی کو جو پانی سے نکالنے کی تڑپتی ہوتی اس کی سختی زیادہ ہو جائے گی، وہ موو نہیں کر سکتا ہے. وہ سکرات الموت سخت ترین ہے. کچھ روایات میں آیا ہے کہ انسان کو اگر سیزر کے ساتھ اس کے حصے کیے جائیں یہ آسان ہے، وہ جو روح نکلنے کا معاملہ ہے وہ زیادہ سخت ہے، اس کا وہ سخت ہے. لیکن کس کے لیے کس کے لیے نہیں وہ بات کریں گے. سکرات الموت ایک کنڈیشن ہے، احتضار کے وقت ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے. سو ایٹ دیٹ ٹائم دیر از اے کنڈیشن آف سکرات الموت. سمجھ میں آیا ڈفرینس آپ کو؟ احتضار
روح نکلنے کا وقت ہے، اس وقت انسان کے اوپر ایک حالت آتی ہے، دیر از اے اسٹیٹ، وہ کیا کہلاتی ہے؟ سکرات الموت۔ سکرات الموت کیسے آسانی کی جا سکتی ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ انسان اس سختی کو اپنے لیے آسان کر سکتا ہے۔ ایک چیز جو احتضار کی حالت میں ہے، جو ریپینٹنس ایٹ دا مومنٹ آف ڈیتھ، کہ جب روح نکل رہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک روایت کہی تھی ہم نے کچھ دنوں لاسٹ ویک ہم نے کہی تھی کہ خداوند متعال نے کہا کہ 1 سال پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، تو رسول خدا نے کہا کہ اے خدا نہیں۔ تو پھر کیا کہا تھا کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو ہم قبول کر لیں گے۔ خداوند متعال کہتا ہے وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، and repentance is not for those who go on doing evil deeds حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، until when death comes to one of them he says surely now I repent۔ تو یہ جو کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، توبہ اس کے لیے نہیں ہے کہ موت آ گئی اور اب یہ کہہ رہے کہ اے خدا میں جو ہوں توبہ کر رہا ہوں۔ توبہ کیا بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ یا فرعون کے بارے میں خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈراؤن ہونا شروع ہوا قال، فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل جس کے اوپر ایمان لے کر آئے میں اس پہ ایمان لے کر آتا ہوں۔ میں جب غرق ہونے لگا، یعنی ملک الموت آ چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کر، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، الان، دیکھیں پھر سے الان آیا، الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ تو اب ایمان لے کر آ رہا ہے، اس سے پہلے تو مفسدین میں سے تھا، تو اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ ایک سوال جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، why repentance at the verge of death is not acceptable, is not accepted؟ جب ملک الموت آ جائیں اور روح قبض ہونے والی ہو تو اس وقت جو ہے انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خدا تو غفور الرحیم ہے، معاف نہیں کرے گا تو کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہ کوئی اور ہاتھ بلند کر رہے ہیں؟ سو یو آر ناٹ ایٹ دا ان اسٹیٹ آف مائنڈ، یعنی آپ جو ہیں اوکے تو کیا ہوگا؟ تو ریالٹی دکھے گی تو کیا ہو جائے گا؟ یا ایروگنس، اوکے، ایروگنس از واٹ؟ Arrogance that you live the way you wanted to live all your life. Now that you see you're dying, and the realities have come in front of you, so you are asking for forgiveness. Okay, Sister Masuma. جب آپ نے دیکھ لیا ہے حقیقت کیا ہے تو توبہ کرنے کا فائدہ کیا؟ وہ بھی نشان ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ غیب پر ایمان رکھے، یس، no possibility of committing sin, okay, yes, In your entire life, you did get chance to repent, okay, but you ignored. okay. Now you know your time is in the end. Now you are asking for repentance. آپ سب کا جواب الحمدللہ صحیح ہے۔ اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں میں۔ توبہ کمال ہے، پرفیکشن ہے، کمال ہے کہ انسان توبہ کمال کب ہے؟ جب اپنے اختیار کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اے خدا، توبہ کیا ہے؟ اوب سے ہے، ٹو ریٹرن، ٹو ریٹرن۔ اگر آپ ہائی وے پر جا رہی ہوں اور جاتے کہ آپ کو پتہ چلے اے یہ تو غلط رستہ لے لیا، رستہ تو یہ تھا، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ یو ٹرن۔ خدا کہتا ہے یو ٹرن کر، کسی اور راستے پہ چلے گیا ہے، یو ٹرن لے، زندگی کا یو ٹرن لے، کم بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ یو ٹرن اس وقت جو ہے، کمال اس وقت ہے جب اختیار کے ساتھ ہوں۔ اب جب ملک الموت آئے گا، اب آپ روایات پڑھیں گے، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اب یہ پردے ہٹیں گے، اب عذاب جو ہے سامنے نظر آئے گا۔ اب یہ جو توبہ کرنا چاہے گا یہ اختیار کے ساتھ نہیں ہے، یہ خوف کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔
یہ فورسفلی جو ہے کیا نام یہ توبہ ہے. خداوند متعال فورسفلی توبہ نہیں چاہتا تھا, خداوند متعال اختیار کے ساتھ چاہتا تھا. سوال آپ سب سے, کس کو معلوم ہے ملک الموت کب آئے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کہہ کیا آئے گا؟ آ جاؤں گا یا کل آؤں گا؟ نہیں معلوم ہے. جی توبہ کو کیا کیا جائے؟ ڈیلے کریں ہم؟ کیا آیتیں چلا چلا کر کہہ رہی ہیں توبہ یاد رکھیے گا واجب فوری ہے, واجب فوری ہے. یعنی آپ یہاں بیٹھے ہوئے خدا سے اپنے دل میں وعدہ ہے, خدا جو میں نے کیا میں اس پہ شرمندہ ہوں. میں توبہ کے جو ہیں کچھ پلرز ہیں. نمبر 1 ایک توبہ یہ ہے کم بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. او اللہ the path which I took is incorrect. میں واپس آتی ہوں. نمبر 1. نمبر 2 ارادہ یہ ہو آئندہ کبھی بھی اس کو میں انجام نہیں دوں گی. I'll not do this. ایک یہ ہونا چاہیے, آگے کا ارادہ ہونا چاہیے, پچھلے والے پر شرمندگی ہونی چاہیے جو کیا. تھرڈ یہ ہے اس کا پلر اور آخری یہ ہے کمپنسیشن ہے. کسی کو اگر نقصان پہنچایا ہے اس کو کمپنسیٹ کیجئے. اگر خدا کی بارگاہ میں نمازیں اگر روزے نہیں رکھے تو اس کو آپ کیا کیجئے؟ کمپنسیٹ کیجئے. ون آف دا تھنگس وچ وی یوزلی ڈسکس, مولانا نمازیں نہیں پڑھی ہیں, روزے رہ گئے ہیں. لیڈیز کے لیے روزے درد سر رہتے ہیں, یاد مجھے معلوم ہے, روزے رہ جاتے ہیں. what should I do؟ نہیں معلوم ہے, میری موت آ گئی تو کیا کریں گے. یہیں بیٹھ کے آپ یہ کر سکتے ہیں, ارادہ کر سکتے ہیں, نماز اور روزے رہ گئے, اے خدا شرمندہ ہوں میں نے نہیں رکھے, لیکن میں یہ طے کرتی ہوں کہ میں روزے اور نماز رکھوں گی اور پڑھوں گی. میں دوز ہو کین ناٹ فاسٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. نماز تو پڑھ سکتے ہیں. اوکے ناؤ واٹ ٹو ڈو, واٹس دا وے فارورڈ, کیسے آگے جایا جائے. جانے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم اوکے مولانا بہت سارے روزے ہیں, میرے خیال میں کتنے مہینوں کے روزے بن جائیں گے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں, آپ کم سے کم ایک جو ہے نماز اور روزہ شروع تو کر سکتے ہیں. اگر ملک الموت آ جائے تو روز قیامت آپ خدا کی بارگاہ میں یہ ایکسکیوز تو پیش کر سکتے ہیں, خدا شروع کر دیا تھا, زندگی نے ساتھ نہیں دیا, زندگی ختم ہو گئی. If you don't do anything, can you bring an excuse? You can't bring an excuse. یعنی آپ کو ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. اگر کسی کے پاس قرض ہو اور وہ قرضہ نہیں دے رہا ہے, آپ کو $20,000 کسی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نہیں پے کر رہا ہے, اور روزانہ جائیں تو وہ گھما رہا ہے آپ کو خالی, تو آپ کیا کہیں گے, اس کا دینے کا موڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا دینے کا موڈ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے بھائی $100 مجھ سے ہر مہینے لے لینا, آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اس کا دینے کا موڈ ہے, یہ دینا چاہتا. اسی طریقے سے جس کا جو رہ گیا ہے, جس سے جو آپ نے پرابلم آپ نے کی تھی, کسی کے ساتھ آپ نے غیبت کی, معافی مانگے خدا کی بارگاہ کے اندر. خوب آگے چلتے ہیں. سعدی کا نام سنا ہے کسی نے؟ شیخ سعدی ایران کے اندر ایک بہت اچھا یہ شاعر بھی رہا, اور بوستان کے نام سے اس کی کتاب موجود ہے اشعار کی, اور یہ حکایات لے کر آتا تھا, سٹوریز تھیں. کیا کمال کیے, دیکھیں, کنون کوش که آب از کمر در گذشت, نه وقتی که سیلابت از سر گذشت, کنونت که چشم از اشکی ببار, زبان در دهان از عذری بیار. Strive now that the water has reached to your waist. کہ یہ جو ہے کیا نام ہے سینے تک جو ہے پانی آ چکا ہے, کوشش کر, عمر زیادہ ہو چکی ہے, ملک الموت نزدیک آ چکا ہے. نہ وقتی کے سیلابت از سر گذشت, نہ کہ جب پانی تیرے سر سے اوپر چلا جائے. کنونت کے چشم از اشکی ببار, ابھی تو تیرے پاس آنکھیں ہیں تو تھوڑا سا ان آنکھوں سے گریہ کر لے خدا کی بارگاہ میں. زبان در دہان از عذری بیار, کہ تیرے منہ کے اندر اس وقت زبان ہے, کچھ ایکسکیوز کر لے خدا کی بارگاہ میں. غنیمت شمار این گرامی نفس, you should count as a treasure this spirit so dear. یہ تیرے پاس جو جان تیرے پاس موجود ہے ابھی اس وقت, اس کو غنیمت جان.
کہ بی مرغ قیمت ندارت قفس، کہ جو کیج جو ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اگر اس کے اندر برڈ نہیں ہو. اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جب روح ہی نہیں رہے گی اس کے اندر. اور پھر آخر میں کہتے ہیں مکن عمر ضائع بے افسوس و حیف، ٹو ویسٹ لائف ان ریگریٹنگ ون کین ناٹ افورڈ، کہ فرصت عزیز است بل وقت السیف، اپارچونیٹی از پریشس اینڈ ٹائم از اے سورڈ. وقت ہے، کر لے انسان. قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی. جب ملک الموت آئے گا تو انسان جب نحو اعمال کو دیکھے گا قال رب ارجعونی، مجھے واپس بھیج دیں. اور اس سے کہے گا ملک الموت سے مجھے جو ہے کیا نام ہے 1 سال کی مہلت دے دیں. تو ملک الموت کہے گا کتنے سال آئے اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا. کہے گا مجھے 1 مہینہ دے دے. وہ تو کتنے مہینے آئے اور تو نے کچھ نہیں کیا. وہ کہے گا 1 دن دے دے. وہ تو کتنے دن آئے تو نے کچھ نہیں کیا. مجھے 1 گھنٹہ دے دے. وہ تو کتنے گھنٹے آئے تو نے کچھ نہیں کیا. وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیک اعمال انجام دے سکوں جو میں نہیں دے سکا. کہا جائے گا انہا کلمۃ ہوا قائلها، کہا گا چھوڑو اس کو، کھلا چھوڑو، یہ تو صرف باتیں ہیں جو تم باتیں کر رہے ہو. اور پھر اس وقت ٹائم نہیں ملے گا. اچھا یہ کچھ اسلامک لاز کو میں اسکپ کر رہا ہوں. میں کسی اور جگہ میں اس کو بات کرنا چاہ رہا تھا، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوئی اگر مر رہا ہو تو اس کے کیا اسلامک لاز ہیں. کیا میں آج ہی بات کروں یا اگلے سیشن میں بات کروں؟ کیا کرنا ہے؟ شوڈ وی ڈسکس؟ اوکے، اسی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ایک اور ڈسکشن ہے کہ انسان کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے وہ کن چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کیا چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. ایسا بہت اچھی ڈسکشن ہے، وہ کیا چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو اچھا یہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس میت کمیٹی بھی ہے. میت کمیٹی کب آتی ہے؟ اس کے بعد آتی ہے جب روح نکل چکی ہوتی ہے. روح نکلنے کے وقت تو ہم اور آپ ہوتے ہیں سامنے، اس بندے خدا کے سامنے ہوتے ہیں. تو واٹ آر دا اسلامک رولنگس؟ دیکھیں 3 قسم کی رولنگس ہیں جو محتضر، جو ڈائنگ پرسن ہے. کچھ واجب ایکٹس ہیں، کچھ مستحب ہیں اور کچھ مکروہ ہیں. واجب ایکٹ کیا ہے؟ must be laid on his back if possible. اس کو کمر کے بل جو ہے ایسے اس کو لٹایا جائے جیسے دکھ رہا ہے آپ کو. اینڈ ان اے وے دیٹ دا سولس آف ہز فیٹ فیس قبلہ، اس کی سولز جو ہوں آف دا فیٹ فیسنگ قبلہ، قبلے کی جانب ہوں. یہ واجب ہے، اگر پاسبل ہے تو واجب یہ کیجیے. ٹھیک ہے. مستحب ایکٹس، نمبر 1 اس تلقین. تلقین جو ہے ٹو امپریس اپون یا فیملرائز کیا جاتا ہے. اس کو تلقین 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کب کب پڑھی جاتی ہے؟ جی 1 دفعہ تلقین پڑھی جاتی. تلقین مستحب ہے. تلقین جب روح نکل رہی ہوتی ہے. دوسری دفعہ تلقین کب ہوتی ہے؟ آفٹر غسل، دفن کرنے سے پہلے. ایک اور تلقین ہے، کب ہے؟ قبر کو اتارتے وقت تو وہی ہے. نارملی ہم نے کہ بھول جاتے ہیں، نہیں یہ بھول جاتے ہیں عام طور پہ ہم. جب اس کو دفنا دیا جائے، جب میت کو دفن کر دیا جائے اور جب لوگ سارے چلے جائیں، اس کی وہ جو ریلیٹیوس ہیں کلوز ہے وہ آئیں اور قبر کے پاس اس کے سرحانے سر کے پاس آ کر ایک اور دفعہ تلقین پڑھیں، ایک اور دفعہ تلقین پڑھیں. دس از مستحب. نارملی وی فارگیٹ دس. سو 3 دفعہ تلقین ہے جب روح نکل رہی ہو، دفن کرنے سے پہلے، اور 3rd جو ہے دفن کرنے کے بعد وہ اکیلے جو ہے انسان جو اس کا کلوز ریلیٹیو ہے سر کے پاس آ کر اس کو پڑھا جائے تلقین کو. شہادتین ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے شہادتین پڑھے. دعائے عدیلہ ہے، انسان دعا یہ بات کروں گا کہ دعائے عدیلہ کس لیے ہے. ریزن کیا ہے دعائے عدیلہ کا؟ عدیل جو ہے عدول سے ہے، پلٹانے کو کہتے ہیں. شیطان جب روح نکل رہی ہوتی ہے آپ کے ایمان سے آپ کو پلٹانا چاہتا ہے. آپ پوری کوشش کریں اس کو دعائے عدیلہ اس کے سامنے پڑھیں کہ وہ اپنے ایمان پر باقی رہے. بات کریں گے انشاءاللہ ہم کہ شیطان کس طریقے سے آتا ہے اور کوشش کرتا، اپنی پوری ایفرٹس لگاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس وقت
ایمان کے بغیر چلا جائے، یہ ایمان کھو دے، اس وقت دعائے عدیلہ پڑھی جائے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ اس پہ اقرار ہے، یہ جو ہے کیا نام افرمیشن ہے کہ اس سے اقرار دیا جاتا ہے کہ پروفٹ کون ہے، پھر 12 امام کون ہیں، اور رائٹ فل ڈیوٹیز جو ہے نماز روزہ اس کے بارے میں۔ پھر مستحب ایکٹ کیا ہے؟ ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن ہے کہ انسان اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے، خصوصاً سورہ یاسین، الصافات، الاحزاب، آیت الکرسی جو ہے اس کی تلاوت کرے، اور ورس 54 آف سورہ الاعراف اینڈ دا لاسٹ 3 verses آف سورہ البقرہ۔ ان فیکٹ اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو ریسائٹ ایز مچ آف دا قرآن ایز پاسبل۔ جتنا انسان قرآن پڑھ سکتا ہے، جس کی روح نکل رہی ہے، تو اس وقت قرآن کی تلاوت کی جائے۔ عجب ہے کہ انسان خود جو ہے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کرے۔ آیت اللہ قاضی کے بارے میں نے بات کی، یہ کہتے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا، ایک قرآن، دوسرا ہاں امام حسین علیہ السلام۔ یہ 2 ہیں کہ جنہوں نے مجھے مقام عطا کیا ہے، قرآن اور سید الشہداء۔ تو ان کے یہ دونوں ہیں کون؟ یہ دراصل وہی حدیث ثقلین ہے، اہل بیت اور قرآن۔ پلیز اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ساتھ متمسک ہوں، قرآن کے ساتھ متمسک ہوں۔ Number 4, if someone is experiencing a painful death, it is recommended that he be taken to the place where he used to perform prayers. کہ جہاں پر جو ہے نماز پڑھتا تھا یہ شخص، اس کو اس جگہ پر لے کر جائے۔ مگر یہ کہ اس کے جو کہ نام ہے اس کے لیے مشکل کا سبب بن رہا ہو تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ فرام دس وی کم ٹو نو دیٹ گھر کے اندر ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہو۔ ایسا نہ ہو جہاں دل کے آج یہاں نماز پڑھ رہے ہو اور آج وہاں نماز نہیں، گھر کے اندر ایک مقام رکھیں آپ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہو۔ صحیح، واجب ہو گئے اور مستحب ایکٹس ہو گئے، اب کیا رہ گئے؟ مکروہ۔ ٹو لیو اے ڈائنگ پرسن الون، اکیلے چھوڑ دینا، بیچارہ جو ہے کیا نام ہے جان دے رہا اور وہ اکیلے تنہا ہے، مکروہ ہے یہ۔ ٹو پلیس اے ویٹی آبجیکٹ آن ہز اسٹمک، کوئی بھاری چیز رکھنا مکروہ ہے۔ ٹو بی جنوب اور حائض نیئر ہم، جنوب یا حائض کسی شخص اور لیڈی کا اس کے نزدیک ہونا۔ ریزن اس کا روایات میں آیا ہے کیونکہ یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے کراہت ہوتی ہے یہ کہ جنوب شخص یا حائض عورت اس مرنے والے کے پاس موجود ہو، تو وہ سامنے نہ ہو، وہ دور ہو جائیں۔ ٹو ٹاک ایکسیسیولی نیئر ہم، باتیں 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 اس کے سامنے نہ کیجیے۔ ٹو کرائی نیئر ہم، اس کے پاس جو ہے کھڑے ہو کر گریہ کرنا۔ ایک عجیب جو ہے کیا نام ہے روایت پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، روایت پڑھتا ہوں اس کو میں۔ رسول خدا جب معراج پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج پر لے کر جایا گیا تو ایک میں نے ملک کو دیکھا، فرشتے کو، جو رائٹ اور لیفٹ کہیں بھی اس کی توجہ نہیں تھی، وہ اپنے کام میں بزی تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے یہ ملک الموت ہے، یہ اپنے کام میں بزی ہیں۔ اب یہ بھی جو ساری باتیں ہیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کنایا ہے، میٹافوریکل ہے۔ اب یہ میٹافوریکل کیا ہے یہ الگ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی فیس ہے اور یہ تمام چیزیں، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں۔ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ کیا تم ہر ایک کی روح قبض کر لیتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ میرے نیچے جو ہے کیا نام ہے فرشتے موجود ہیں، وہ ڈیوٹیز میں اسائن کی جاتی ہیں اور وہ جا کر یہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت اسرائیل کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں کہ میں ہر روز 5 دفعہ ہر گھر میں جاتا ہوں۔ میں واٹ ڈز اٹ مین؟ یقین کنا ہے ایٹ دا ٹائم آف نماز۔ اگر کوئی شخص، روایات میں بھی آیا ہے، اپنا جو ہے اچھا ریلیشن بنانا چاہتا ہے ملک الموت کے ساتھ، اول وقت نماز پڑھے، بیکاز ملک الموت کمس۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آیا کہ جب قبض کر لیتا ہوں میں تو لوگ جو ہیں گریہ کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے عزیز اور اقارب میں سے دوست مر جاتا ہے یا کوئی قریبی شخص مر جاتا ہے، تو یہ فرشتہ حضرت اسرائیل کے علی من تصرخون و علی من تبکون، تم کس کے اوپر گریہ کر رہے ہو؟
کس کے اوپر جو ہے کیا نام ہے گریہ ازاری اور چیخو پکار کر رہے ہو؟ پھر عجیب جملہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت اسرائیل فَلْيَبْكِ الْبَاكِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تم اپنے اوپر گریہ کرو، اپنے نفس کے اوپر گریہ کرو. کیوں؟ کیونکہ آگے جا کے کہتے ہیں وَإِنَّ لِيَا فِيكُمْ عَوْدَاتٍ عَوْدَاتٍ حَتَّى لَا أَبْقَى فِيكُمْ أَحَدٍ، کیونکہ میں تمہارے پاس بار بار آؤں گا کہ اتنی روح قبض کروں گا تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. تم دوسرے پر گریہ کر رہے ہو، اپنے نفس کے اوپر گریہ کرو کہ میں جب اگر اس دنیا سے جاؤں گا تو میرا کیا حال ہونا ہے. تو یہ جو ٹو کرائی نیئر ہم صحیح ہے کہ انسان جو ہے ایک حد تک جو ہے نا گریہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جو ہے گریہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے. انسان جو ہے اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. میں آگے جا کے کچھ روایات جو آبزرویشنس ہوتی ہیں کہ جب اہل بیت کو جب دیکھتا ہے یہ جو مرنے والا شخص ہے یہ واپس نہیں آنا چاہتا ہے، یہ بہت خوش ہے وہاں پر، بہت خوش ہے، تو شاید ہمارا زیادہ گریہ کرنا اس کے لیے اذیت کا سبب بنے گا. میں روایات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ کتنی خوشی کے ساتھ وہ شخص یہاں سے جاتا ہے. بہرحال ٹو لیو ویمن الون نیکسٹ ٹو ہیم، ایک عورت کو اکیلے چھوڑ دینا اس مرنے والے کے پاس. صحیح ہے. تو یہ جو کہ نا کچھ رولنگز جو تھیں آپ کے سامنے بتا دیں. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ آبزرویشنس آف دا ڈائنگ پرسن. 5-6 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا میں کہ پہلی چیز تو ہے ملک الموت کو یہ دیکھتا ہے. پھر اس کے رقیب اور عتید. رقیب کون ہے؟ جو نیکی کے اعمال لکھنے والے ہیں. عتید جو ہیں جو برائی کے، یہ فرشتے بھی اس کے پاس آتے ہیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے اہل بیت علیہم السلام کو دیکھتا ہے. عجیب روایات ہیں ہمارے پاس. تھرڈ یہ ہے شیطان کو دیکھتا ہے. فورتھ یہ ہے یہ دنیا جو ہے تمثل، اس کے اولاد وغیرہ تمثل کر کے سامنے آتی ہیں، مینیفیسٹیشن بن کے اس کے سامنے آتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.